السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت سے مسلمان ادب کے نام پر ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو حقیقت میں دین سے ٹکراتے ہیں۔ کچھ لوگ قبروں پر گنبد بناتے ہیں، کچھ مزار کو مزین کرتے ہیں، کچھ چراغاں کرتے ہیں، اور جب روکا جائے تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ دیکھیے اور غور سے سنیے۔ ہم مزارات اولیاء پہ چادر چڑھاتے ہیں، اس لیے چڑھاتے ہیں کیونکہ قبرستان میں یا اور بھی بہت ساری قبریں ہوتی ہیں، تمام قبروں سے وہ الگ نظر آئیں اور تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نیک بندہ کا قبر ہے اور یہ برگزیدہ بندے کا قبر ہے، اسی لیے اسے چادر چڑھاتے ہیں۔ اب بتاؤں، مزار اور قبر میں کوئی فرق نہیں ہے میاں۔ اگر کسی عام بندے کی ہو، دیکھو لکھا ہے، اگر کسی عام بندے کی ہو تو اسے قبر کہہ دیا جاتا ہے، اگر کسی خاص بندے اللہ کے نیک بندے کی قبر ہو تو اسے ادباً مزار کہہ دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے میرے دانت ہو تو اسے دانت کہیں گے، اگر حضور کے ہو تو دندان مبارک کہا جائے، بے شک سبحان اللہ۔ اگر ہمارے قدم ہو تو قدم اور حضور کے ہو تو نالین مبارک کہہ دیا جائے، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب تم نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی قبر اگر تمہیں زمین سے اونچی ملے تو اسے زمین سے نشٹ کر دو، یعنی ملا دو۔ اب بتاؤ، ایک بات بولوں، میں چیلنج دیتا ہوں ملا جی کہ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں دکھا سکتے کہ رسول اللہ نے کہا ہو کہ کوئی بھی قبر اگر زمین سے اونچی ملے تو اسے نشٹ کر دو۔ آؤ میں، بلکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ اپنی قبروں کو حد شرع تک رکھو، ہے نا۔ آؤ بخاری شریف جلد اول باب ما جاء فی قبر نبی و ابی بکر و عمر، حدیث نمبر 1301۔ اس حدیث پاک سے ہم ثابت کریں گے کہ قبریں اونچی رکھ سکتے ہیں، اس پر میں ثبوت دوں گا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سفیان تمار جو کہ کھجور بیچنے والے تھے، ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی قبر کو دیکھا کہ وہ اونٹ کی کوہان نما تھی۔ کیا تھی؟ اونٹ کی کوہان نما۔ اونٹ کی کوہان بولے تو اونچی ہوتی، ایک بارش تو اونچی ہوتی ہے نا، تو اونٹ کی کوہان نما تھی اور اونٹ کی پیٹھ اونچی ہوتی ہے نا، اور ہم قبر یوں ہی بناتے ہیں اور یہ دیوبندی قبر کو ڈھا دیتے ہیں۔ تو اب بتاؤ، اس حدیث پاک پر عمل کس کا ہوا؟ ہم اہل سنت کا یا ان وہابیوں اور دیوبندیوں کا؟ کہ اہل سنت والجماعت میں یا کوئی بھی شخص کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ قبر کا اندرونی حصہ کو پکی نہیں کرتا، بے شک، ہے نا۔ یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر جو تعویذ بناتے ہیں، جو قبر کے نشان بناتے ہیں، یہ جائز ہے، مباح ہے، لیکن مستحسن اور مستحب بھی نہیں بتاتے۔ دیکھو جیسا کہ یہاں پر کتاب میں لکھا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بنانا نہیں چاہیے، لیکن بنانے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، نہ ہی ثواب نہ ہی کوئی گناہ ہے۔ آپ چلے جائیں ایران، عراق، مصر، شام، ترکی، ان تمام ملکوں میں جا کر دیکھیں، تمام نیک بندوں کی قبر ایسی ہے۔ ارے اس حدیث پاک کو سمجھنے کی جو ہے غلطی کی وجہ سے انہوں نے ہی یہ سعودی حکومت جو 75 سالہ حکومت ہے، انہوں نے عرب کی تمام نیک بندوں کی قبروں کو اٹھا دیا، کہ جن میں سے حضرت عثمان غنی کی قبر کو اٹھایا، حضرت فاطمہ زہرا کی قبر کو اٹھا دیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر کو اٹھا دیا، حضرت آمنہ کی قبر کو اٹھا دیا۔ ارے میں کہتا ہوں کہ سعودی حکومت یہ 75-70 سالہ حکومت ہے کہ جنہوں نے یہ قبر اٹھا۔ تو ملا جی یہ بتاؤ، یہ جو عقیدہ جو 70 سالہ ہے یہ درست ہے یا وہ عقیدہ جو 1400 سال پہلے سے آیا ہے وہ درست ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا نبی نے خود کبھی ایسا ادب سکھایا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ کیا ایسا کرنا واقعی ثواب ہے یا دین کے نام پر دھوکہ؟ آج ہم ان تمام سوالات کا تفصیل سے جواب دیں گے، صرف صحیح حدیث اور شریعت کے اصولوں کی روشنی میں۔ یہ لوگ، خاص کر ان کے مناظر جو جواب دے رہے ہیں، وضع قطع سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، لیکن انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ نالین کسے کہتے ہیں۔ اگر ہمارے قدم ہو تو قدم اور حضور کے ہو تو نالین مبارک کہہ دیا جائے، سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت میں آپ لوگوں کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، نالین کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم کی وہ مبارک جوتیاں، چپل جو آپ پہنتے تھے۔ نالین کا مطلب قدم نہیں ہوتا۔ آئیے اب ان کے دلیل پہ چلتے ہیں۔ حضرت سفیان تمار کہتے ہیں، رأیت قبر النبی مسنما، یعنی میں نے نبی کی قبر کو مسنم دیکھا۔ مسنم کا مطلب ہوتا ہے ہلکی سی ابھری ہوئی قبر، جیسے زمین سے تھوڑی سی گولائی میں بلند ہو، بس ایک بالشت تک۔ اس کا مطلب نہ تو پکا مزار ہے، نہ گنبد، نہ چراغاں، نہ ہرا چادر اور نہ جھاڑ پھونک۔ یہ بات یاد رکھیں، صحابہ نے کبھی نبی کی قبر پر گنبد بنایا؟ کبھی چراغ جلایا؟ کبھی اس پر چادر ڈالی؟ نہیں۔ جب صحابہ نے ایسا نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ میں چیلنج دیتا ہوں ملا جی کہ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں دکھا سکتے کہ رسول اللہ نے کہا ہو کہ کوئی بھی قبر اگر زمین سے اونچی ملے تو اسے نشٹ کر دو۔ ان لوگوں کے اس بیان پر تو دل کرتا ہے کہ یہ کہا جائے، نہ علم نہ تحقیق، بس منہ اٹھا کر آ گئے یوٹیوب پر ویڈیو بنانے۔ آپ حضرات کے اس دعوے پر تو حدیث صحیحہ کا کوڑا برسنا بنتا ہے۔ آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن لیجئے، جنہیں صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد جیسے اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتاب نے نقل کیا ہے۔ اصل حدیث یہ ہے، جس کا ترجمہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ احکام دے کر بھیجا اور فرمایا، کوئی تصویر باقی نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا، اور کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا مگر اسے برابر کر دینا۔ یہی حدیث سنن ابی داؤد میں ہے۔
حدیث نمبر 3218 آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ذرا خود سوچئے، یہ فرما رہے ہیں نبی نے یہ بات کہی ہی نہیں، اور حدیث میں حضرت علی فرما رہے ہیں کہ مجھے نبی نے بھیجا تھا، تو کیا معاذ اللہ حضرت علی نے جھوٹ بولا ہے؟ یا آپ لوگوں نے حدیث پڑھی ہی نہیں ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے حدیث پڑھ لیا کرو، پھر کسی کو چیلنج کیا کرو، اور اگر پڑھنی نہیں آتی تو اپنے مولویوں سے پوچھ لیا کرو، اور اگر وہ بھی نہ بتا سکے منہ بنا لیں تو ہمارے مدرسے میں آ کے داخلہ لے لو، سرفراز بننے سے پہلے کچھ فراز پڑھ لو۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر کسی قبر کو اونچا دیکھ کر نبی اسے برابر کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ہم کیسے اس پر گنبد کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو ادب ہے؟ ذرا سوچو، جسے نبی نے مٹانے کا حکم دیا تم اسے سجانے، سنوارنے، چراغاں کرنے میں لگے ہو۔ ایسا ادب نبی کے حکم کی کھلی نافرمانی ہے۔ یاد رکھو، جو کام نبی نے خود نہیں کیا، جو کام خلفائے راشدین نے نہیں کیا، اسے دین کا حصہ سمجھنا دین میں نئی بات گڑھنا ہے، اور دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ قبر کی بلندی صرف ایک بالشت ہونی چاہیے۔ سنن الکبریٰ بیہقی حدیث نمبر 7083، مصنف عبد الرزاق صنعانی میں بھی لکھا ہے، حدیث نمبر 6684، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ قبر زمین سے صرف ایک بالشت اونچی ہونی چاہیے، ایک بالشت، نہ 2، نہ 4، نہ 10، نہ دیوار، نہ سیمنٹ، نہ گنبد۔ آج اگر آپ قبرستان جائیں تو قبریں اونچی اونچی دیکھنے کو ملتی ہے، بعض پر شامیانے، بعض پر عمارتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ سب کس بنیاد پر؟ صرف اس لیے کہ یہ ولی کی قبر ہے؟ کیا ولی کی قبر شریعت سے باہر جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی خود اپنی قبر کو ایک بالشت سے زیادہ نہ ہونے دیتے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں وہ اس میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قبروں پر چونا، تعمیر، یہ عمارت سب منع ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 970 میں لکھا ہے کہ نبی نے قبروں کو چونا گچ کرنے، ان پر بیٹھنے، ان پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ جب نبی خود منع فرما رہے ہیں تو چاہے وہ قبر کسی عام مسلمان کی ہو یا کسی بڑے ولی کی، حکم سب کے لیے برابر ہے۔ شریعت میں سب برابر ہیں، نہ کوئی قبر عبادت گاہ ہے نہ زیارت گاہ، بلکہ وہ محض مٹی کا ڈھیر ہے جس میں بندہ دفن ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ادب کرتے ہیں اس لیے یہ سب کرتے ہیں۔ جی ہاں، ادب کا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن ادب شریعت کے تابع ہوتا ہے، شریعت ادب کے تابع نہیں ہوتا۔ یعنی ادب کے نام پر خلاف شریعت کام کرو گے تو وہ ادب نہیں بلکہ دین میں بگاڑ ہے۔ یہ آپ کا ادب نہیں، یہ آپ کی جہالت ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ نبی نے کیا کہا اور کیا سکھایا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے جاہلوں سے کہانیاں سن کر دین سیکھا ہے، حالانکہ دین سیکھنے کی جگہ مدارس، قرآن، حدیث اور علماء حق ہیں۔ بس اب بہت ہو چکا، کتنی قبروں پر چادریں چڑھاؤ گے، کتنے گنبد بناؤ گے، کتنی جھوٹی کہانیاں سناؤ گے؟ دین صرف وہ ہے جو نبی نے سکھایا۔ جو بات قرآن و حدیث میں نہیں وہ دین نہیں ہو سکتا۔ عشق رسول کا دعویٰ تب سچ ہوگا جب آپ ان کی ہر بات مانو گے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی سخت یا سادہ کیوں نہ لگے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ نمبر 1، نبی کی قبر مبارک صرف مسنمہ یعنی ہلکی سی ابھری ہوئی تھی، کوئی گنبد، چادر، عمارت نہیں تھی۔ نمبر 2، نبی نے فرمایا جو قبر اونچی ہو اسے برابر کر دو۔ نمبر 3، قبروں کو صرف ایک بالشت اونچا کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ منع ہے۔ نمبر 4، نبی نے قبروں پر چونا، تعمیر، بیٹھنے اور عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 5، ادب کے نام پر شریعت توڑنا نبی کی نافرمانی ہے۔ نمبر 6، عوام کو چاہیے کہ علم سیکھیں، علماء سے رجوع کریں اور سنی سنائی باتوں پر عقیدہ نہ بنائیں۔ دین کو دین کی اصل کتابوں سے سیکھو۔ عشق کے نام پر دین مت گڑھو۔ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ہم بھی نہ کریں، یہی اصل عشق اور ادب ہے۔